بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ باب ہے قرآن مجید اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے بیان میں۔ اس باب میں خاص طور پر دو باتیں بیان ہوں گی، ایک قرآن مجید اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان ہے، اور دوسرا اس باب میں شرک اور بدعت سے باز رہنے کا بیان ہے، اور شرک اور بدعت پر وارد وعیدات اور ترہیبات کا بیان ہے۔ اب شرک تو عام طور پر ظاہر ہے، ہر شخص کو معلوم ہے شرک کس کو کہتے ہیں۔ رب العالمین کے ذات صفات یا دعا میں کسی کو رب العالمین کا شریک ٹھہرانا اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور بدعت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کے داعیہ اور سبب کے موجود ہونے کے باوجود، کسی کام کے داعیہ اور سبب کے موجود ہوتے ہوئے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ بدعت ہوتا ہے۔ صرف اتنی تعریف کرنا بدعت کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام بدعت ہے، یہ پوری تعریف نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے جائز امور داخل ہو جاتے ہیں کہ جو جائز ہے لیکن اس تعریف کی وجہ سے وہ بدعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے پوری تعریف یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے باوجود داعیہ اور سبب کے ہوتے ہوئے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے۔ جیسے 40واں قل اور اسی طرح کے جنازے کے بعد دعا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کی، اور یہ چیزیں اور یہ اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، یعنی اس وقت بھی لوگ مرتے تھے، اس وقت بھی جنازے ہوتے تھے، اس وقت بھی لوگوں کے مرنے کے بعد 40 دن 3 دن گزرتے تھے، تو یہ اسباب موجود ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے کسی کام کا داعیہ اور سبب ہونے کے باوجود وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہ کیا اور آج کل لوگ کر رہے ہوں۔ لیکن کوئی کام ایسا ہے کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا داعیہ اور وہ سبب موجود نہیں تھا اور بعد میں لوگ اس کو کر رہے ہیں اور دین سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کام بدعت میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس وقت وہ چیز موجود نہیں تھی، وہ سبب موجود ہی نہ تھا۔ اگر صحابہ کے دور میں موجود ہوتا تو صحابہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھاتے، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تو اب آیا انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے پڑھنا جائز ہے، بدعت میں تو داخل نہیں؟ اور اگر ہم یہ تعریف کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ بدعت، تو پھر تو یہ بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ تعریف کے ساتھ یہ بات لگائیں گے کہ اس کا داعیہ اور سبب موجود ہوتے ہوئے صحابہ نے نہ کیا ہو، تو اس تعریف کی وجہ سے یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ اس سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں نہ انٹرنیٹ موجود تھا نہ موبائل موجود تھا، اس وجہ سے اس وقت یہ سبب ہی موجود نہیں تھا، تو اس لیے صحابہ نے نہیں کیا۔ اگر سبب موجود ہوتا تو صحابہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ تو یہ بدعت کی پوری تعریف ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اب باقاعدہ حدیثوں کو شروع کرتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو حدیث سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور بہت ساری بدعات اور رسومات جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو فرق اور تمیز بھی محسوس ہوگا۔ اور بعض اہل بدعت حضرات جو ہے وہ عام عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو باقی اس طرح کے کام ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھے وہ کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت، جیسے درس نظامی ہے، ختم بخاری ہے،
تو وہ اس کو بدعت میں شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کام بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جو کام کرتے ہیں وہ ایسے کام ہیں کہ جن کا داعیہ اور سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایسے بدعات ہے کہ ان کا سبب اور داعیہ موجود تھا، اس وجہ سے وہ بدعت میں شامل ہے، اور علماء حقہ کے جو کام ہے وہ بدعت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر بدعت کی پوری تعریف صادقہ نہیں آتی۔ لیکن چونکہ عموماً عام طور پر یہ غلط تعریف جو ہے لوگوں میں مشہور ہے، اور اس وجہ سے وہ عام عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو چھڑانے کی اور اپنے امور کو بھی جائز امور میں شامل کرنے کی کوشش کرنے میں بعض اوقات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعریف ذہن میں رکھیں تاکہ کسی قسم کے دھوکے میں اور کسی قسم کے شکنجے میں آپ نہ آئے اور آپ بآسانی جائز امور اور بدعات میں تمیز کر سکیں۔ حدیث کو دیکھیں، عن عائشہ الفصل الاول، پہلی فصل، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالے، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہ ہو، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نکالے، فہو رد، تو وہ بات مردود ہے، وہ بات قابل عمل نہیں ہے، متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور تمام امور میں بدترین امور جو ہے وہ بدعات ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جانے والی ہے، رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، رب العالمین کو سب سے زیادہ لوگوں میں ناپسندیدہ تین قسم کے لوگ ہیں، ملحد فی الحرم، نمبر ایک وہ شخص جو حرم میں، یعنی مسجد حرام جو ہے، جو ایریا ہے حرم کا، وہ مسجد حرام سے بھی باہر جو حصہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حرم، پہلے نمبر پر وہ شخص جو حرم میں الحاد کرے، الحاد کہتے ہیں کہ دین کے کسی ثابت چیز کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، مثلا عذاب قبر کا انکار کرنا، ایصال ثواب کا انکار کرنا، اس طرح کے اور جو دینی امور ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا ہے، اسی طرح احادیث کا انکار کرنا ہے، اس تمام کے تمام الحاد ہے، اس کو اور الحاد کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ اور دین میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ دین کا حصہ اس کو بنا دیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو الحاد کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا دین میں سے جو دین میں ہو، اور بدعت کہتے ہیں دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا جو دین میں نہ ہو۔ ومبتغٍ فی الاسلام، نمبر دو وہ شخص مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو رائج کرے، جاہلیت کے طریقوں کو تلاش کرے، یعنی بدعتی، جو جاہلیت والے کام یا جاہلوں کے جو کام ہے وہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ دو آدمی ہو گئے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، ایک ملحد اور ایک بدعتی۔ اور نمبر تین ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ، اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی مسلمان آدمی کے خون کو بغیر حق کے بہانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی طلب اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی مسلمان آدمی کے خون بغیر حق کے بہا دے، یعنی کسی مسلمان آدمی کو ناحق قتل کرے۔ تو یہ تین آدمی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، ایک ملحد ہے، ایک بدعتی ہے، اور تیسرا
جو ناحق قتل کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو انکار کرے۔ قیل ومن ابا، فرمایا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے یعنی میرے سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میرے سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میری سنتوں کو چھوڑ دیا اور میری سنتوں کے بدلے اپنے طریقوں کو رائج کیا جو میرے سنتوں کے مخالف تھی، یعنی بدعات پر عمل کیا اور بدعات کو ایجاد کیا، فقط ابا، تو اس نے انکار کیا اور یہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رواہ البخاری۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملائکہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فقالوا، تو ملائکہ نے آپس میں کہا، ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال ہے، فاضربوا له مثلا، تو وہ مثال آپ ان کے سامنے بیان کریں۔ قال بعضهم، تو بعض ملائکہ نے کہا، انه نائم، یہ تو سو رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے مثال کیسے بیان کرے، یہ تو ابھی سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، یعنی آپس میں یہ فرشتے بات چیت کر رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا مثلہ کمثل رجل، اس شخص کی مثال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کمثل رجل، اس شخص جیسی ہے، بنا دارن، جو ایک گھر بنائے، وجعل فیہا مأدبۃ، اور پھر اس میں ایک دسترخوان بچھائے اور دسترخوان پر کھانے وغیرہ رکھے، وبعث داعیا، اور ایک شخص کو بھیجے، ایک قاصد بھیجے جو لوگوں کو دعوت دے کھانے کی، یعنی گھر بنائے اور دسترخوان بچھائے اور پھر کسی شخص کو داعی بنا کر بھیجے جو لوگوں کو دعوت دے کھانے کی۔ فمن اجاب داعیہ، بس جس شخص نے داعی کی دعوت کو قبول کیا، یعنی جس نے دعوت کو قبول کیا، دخل الدار، تو وہ گھر میں داخل ہو گیا، واکل من المأدبۃ، اور دسترخوان میں سے جو چاہا کھا لیا، ومن لم یجب الداعیہ، اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، تو وہ گھر میں داخل نہ ہو سکا، ولم یأکل من المأدبہ، اور اس نے دسترخوان میں سے کچھ نہ کھایا۔ فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، اولوها له یفقهها، اب اس خواب کی تعبیر، اس خواب کی نہیں بلکہ اس مثال کی وضاحت بھی ان کے سامنے کر دے تاکہ یہ اس خواب کو سمجھ لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قال بعض، تو بعض نے کہا کہ انه نائم، یہ تو سو رہے ہیں، یعنی پھر وہی بات ہو رہی۔ وقال بعض، اور بعض نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھ سو رہی ہے، یعنی ان کی آنکھیں سو رہی ہے اور ان کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، الدار الجنہ، گھر سے مراد جنت ہے اور بنانے والے رب العالمین ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ والداعی محمد، اور جو داعی ہے لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں اس جنت کی طرف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمد، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی جو اوپر کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اس نے دعوت قبول کی اور جو چاہا کھا لیا، یعنی اس کو فائدہ پہنچ گیا۔ ومن عصى محمد، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی جس نے دعوت قبول نہیں کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا، آپ پر ایمان لایا تو وہ مسلمان ہے، اور جس نے آپ کو پر ایمان نہ لایا، آپ کی نہ مانی، وہ کافر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے بن گئے اس صورت میں۔ رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
وہ فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آئے، یعنی ان کے گھر کے دروازے پر آئے، ازواج مطہرات پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت کر رہی تھی۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ فلما اخبروا بها، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں، کأنہم تقاتوها، تو ان 3 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں۔ فقالوا، پھر خود ہی کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑی عبادت کرتے ہیں، آگے جملہ سن لے پھر بتاتا ہوں میں۔ فرمایا کہ کہاں ہم اور کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ رب العالمین نے تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کم عبادت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ رب العالمین نے معاف کیے ہیں، تو ہم ان تک کہاں پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے تو رب العالمین نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہاں ہم اور کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کم عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ فقال احد، تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، جہاں تک میری بات ہے میں تمام رات عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا دن بھر، اور ولا افطر، اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی مسلسل روزے رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس میں روزہ نہ رکھوں گا، میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور کسی بھی دن افطار نہیں کروں گا، یعنی کسی بھی دن بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا یعنی تیسرے نے کہا، وقال الاخر، اور وہ تیسرا کہنے لگا، انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا، میں عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، فجاء النبی الیہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فقال، اور فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر آ گئے تو یہ باتیں سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی؟ واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، یعنی اگر تم اس وجہ سے یہ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو یا تم متقی ہو، تو سنو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اصوم، میں روزہ رکھتا ہوں، وہ افطر، اور کبھی نہیں بھی رکھتا، یعنی افطار کرتا ہوں کا مطلب کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا، وہ اصلی، نماز پڑھتا ہوں، وہ ارقد، اور سوتا بھی ہوں، یعنی پوری رات نماز نہیں پڑھتا، کچھ وقت نماز پڑھتا ہوں، کچھ وقت سو جاتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی یہ میری سنتیں ہیں، اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف میں نہ ڈالو۔ متفق علیہ۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل تب قابل قبول ہوگا اور تب اس کا اجر زیادہ ہوگا جب اس کی سنت کے مطابق ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ مشقت زیادہ ہوگی تو عمل زیادہ مقبول ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مشقت کر رہے ہو لیکن یہ میری سنت نہیں ہے، تو جب تک عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہوگا اور میری سنت کے مطابق لوگ عمل نہیں کریں گے تو تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے گا، اپنی منچاہی زندگی کے مطابق عمل کرے گا، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میری سنت سے اعراض ہوگا، میری سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ شخص مسلمان نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل تب قابل قبول ہوتا ہے اور تب اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، بے شک کم ہی کیوں نہ ہو، اور عمل زیادہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی وزن نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہے کہ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، فرخص فیہ، پھر لوگوں کو اس میں رخصت دی، یعنی آپ بھی یہ کام کر سکتے ہو، فتنزہوا عنہ قوم، تو قوم اس سے بچنے لگی، یعنی لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے، اس رخصت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے کو افطار کیا، تو روزہ نہیں رکھا، تو لوگوں کو بھی رخصت دی۔ اب بعض لوگ بلا وجہ نہیں رکھتے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ ہاں جب آسانی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب آسانی نہیں ہے، جیسے اس وقت نہیں تھی، تو لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں رخصت دے دی کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، رب العالمین نے آپ کو رخصت دی ہے اس میں۔ فتنزہ عنہ قوم، تو ایک قوم اس سے بچنے لگی، یعنی وہ اس رخصت کو قبول نہیں کرتی تھی، وہ عمل نہیں کرتی تھی۔ یعنی بعض لوگ مشقت کے باوجود اس سفر میں روزہ رکھتے ہیں، پھر بعد میں ان کو مشقت ہوتی ہے، تو اس طرح وہ قوم بھی کوئی ایسی بات تھی کہ انہوں نے بھی رخصت قبول نہیں کی اور بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اور یہ ہے کہ رخصت پر عمل نہیں کیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، یعنی یہ بات پہنچی کہ یہ لوگ رخصت پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، فخطبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فحمد اللہ، اور اللہ کی تعریف کی، ثم قال، پھر فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یتنزہون عن الشیء اصنعہ، وہ اس کام سے بچتے ہیں جو میں نے کیا ہے، یعنی جو میں نے کیا ہے وہ لازمی بات ہے، میری سنت ہے اور اس پر اجر ہے، جو وہ بندہ وہ کام کرے گا اس پہ اجر ملے گا، اور لوگ میری مخالفت کو اجر و ثواب کا باعث جانتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے اور رخصت کو قبول نہیں کرتے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں سب سے باوجود جاننے کے اور ڈرنے کے زیادہ یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جاننے کی وجہ سے یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اس وقت کون سا کام کرنا افضل ہے، اور زیادہ ڈرنے کی وجہ سے جو میں کام کروں گا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو وجہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، جو رخصت میں نے دی ہے، یہ میرے علم اور میری خشیت دونوں کے باوجود میں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ کام اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کام بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے، اور اس میں فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ وعن عاف بن ختیج رضی اللہ عنہ قال، عاف بن ختیج سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یعنی جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، وہم یبرون النخل، تو لوگ کھجور کے درختوں میں تعبیر کیا کرتے تھے۔ تعبیر کہتے ہیں قلم لگانے کو، یعنی جو درخت جب چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے ٹہنیوں میں دوسرے درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر، اس درخت کے ٹہنیوں کو کاٹ کر اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اوپر سے دھاگے کے ساتھ یا آج کل ٹیپ وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک درخت کیا ہے، اس کو ٹہنیوں کو کاٹ کر دوسرے درخت کی ٹہنیاں اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھل زیادہ ہوتا ہے۔ تو مدینہ کے لوگ بھی یہ تعبیر کیا کرتے تھے، اور اردو میں اس کو قلم لگانا کہتے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصنعون، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا، کننا نصنعه، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فترکوہ، تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دی۔ فنقصت، تو اس سال کھجور کی فصل کھجور کم ہو گئی، یعنی باغات میں کھجور زیادہ نہیں ہوئی، کم ہوئی۔ قال، تو راوی کہتے ہیں کہ فذکروا ذلک لہ، لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا۔ وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشرکم اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، جب میں آپ کو دین کے معاملے میں کوئی حکم کروں
فخذوا به، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی بات بتاؤں، یعنی دنیاوی معاملات میں، کیونکہ دین کے معاملے میں تو آپ سے رائے کبھی اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن جب دنیاوی معاملات میں میں اپنی کوئی رائے تمہیں بتاؤں، کوئی اپنے رائے کا اظہار کروں، فإنما أنا بشر، تو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، اور رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے علماء اور محدثین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو قبول کرنے میں امت کو اختیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار دیا کہ میری رائے پر چاہے تم عمل کرو یا چاہے نہ کرو، اس میں آپ کو اختیار ہے. اس لیے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لو، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو کیونکہ حکم ہوتا تو پھر دین کا حکم ہوتا ہے، پھر تو ماننا ضروری ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں آپ کے مشورے کو قبول نہیں کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دین کا حکم نہیں، یہ میرا مشورہ ہے. تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہیں کیا. پھر جو ہوا بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، امت کو اختیار ہے. اچھا سمجھے تو قبول کریں، نہ سمجھے تو نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں خود کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا. لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا تعلق ہے، حکم کا تعلق ہے، تو وہ دین ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کا انکار کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال کا مثل رجل، اس شخص جیسی ہے، اتا قوم، جو کسی قوم کے پاس آئے، فقال، اور کہے، یا قوم، اے میرے قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ ایک لشکر کو دیکھا، یعنی وہ لشکر ہماری طرف آ رہا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تم کو اس لشکر سے محفوظ رکھوں، تمہیں ڈراؤں. فَالنِّجَا، تو اپنی نجات کی فکر کرو، اپنی نجات کا ذریعہ تلاش کرو. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس قوم میں سے کچھ لوگ، اس قوم میں سے ایک جماعت کیا ہے، اس ڈرانے والی کی اطاعت کرتی ہے، اس شخص کی اطاعت کرتی ہے. فَأَدْلَجُوا انطَلَقُوا عَلَىٰ مَحَلِهِمْ، اور راتوں رات آرام اور سکون کے ساتھ وہ بستی چھوڑ کے نکل جاتی ہے. فَنَجُوا، اور نجات پا لیتی ہے، یعنی اس شخص کی بات مان کر اس بستی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے راتوں رات چپکے سے، اور اس لشکر سے بچ جاتی ہے، نجات پا لیتی ہے. وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ ان میں سے کیا کرتا ہے، اس شخص کا انکار کرتا ہے. فَأَصْبَحُوا مَكَانًا، اور وہ کہیں نہیں جاتے، اپنے مکان ہی پر، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رات گزارتے ہیں. فَصَبَحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح کو وہ لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے. فَأَهْلَكَهُمْ، اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے. وَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کی بنیادیں کھود کے رکھ دیتا ہے، یعنی ان کے نسلوں کو ختم کر دیتا ہے. وَاجْتَاحَهُمْ، ان کے نسلوں کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، بس یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی. یعنی پہلے والی جو مثال ہے وہ اس شخص کی، یعنی جنہوں نے نجات پائی ہے اس شخص کی ہے. مَنْ أَطَاعَنِي، جو میری اطاعت کرے، فَاتَّبَعَ، اور اتباع کرے، مَا جِئْتُ بِهِ، اس چیز کا، اس دین کا جو میں لے کر آیا ہوں. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور جو دوسری مثال ہے وہ اس شخص کی ہے، مَنْ عَصَانِي، جس نے میری نافرمانی کی. وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق اور سچ دین میں لے کر آیا ہوں اس کا انکار کرے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بچ جائیں گے، نجات پالیں گے، اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی یا مثلی کمثلی رجل استوقد نارا فلما ذات ما حولها جعل الفراش، میری مثال اس شخص جیسی ہے جو کوئی آگ جلائے، فلما ذات ما حولها، پھر وہ آگ ارد گرد کے تمام جگہ کو روشن کر دے. یعنی جب آگ جل جاتی ہے تو آس پاس کے مقامات روشن ہو جاتے ہیں، تو ارد گرد کے مقامات کو روشن کر دے. جعل الفراش وهذا الدواب التي تقع
فی النار یقعن فیہا، تو پھر پروانے اور جو جانور آگ میں گرتے ہیں وہ آ کر آگ میں گرنے لگے، وجعل یحجزہن ویلعبن، اور وہ شخص جس نے آگ جلائی تھی وہ ان پروانوں کو ہٹانے کی کوشش کرے، ویغلبنہ، لیکن وہ پروانے اور وہ جانور کیڑے مکوڑے اس پر غالب آ جائے، یعنی وہ زیادہ ہو اور بیچارے کے بچانے سے بھی وہ نہ ہٹے نہ بچے، تو اس پر غالب آ جائے، فیتقحمن، اور اپنے آپ کو آگ میں گراتے رہیں، فیہا یتمقحن فیہا، اس آگ میں گراتے رہیں۔ یہ مثال دی کہ ایک شخص آگ روشن کرے، پھر پروانے آ کے اس کے آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص کوشش کرے کہ ان پروانوں کو روکے، لیکن وہ پروانے نہ رکے اور زیادہ ہو اور بار بار آ کر آگ میں گرتے رہے، تو میری بھی مثال ایسی ہے، فَأَنَا آخُذٌ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّارِ، بس میں بھی تم لوگوں کو، یعنی یہ میری مثال ہے کہ میں نے دین کا راستہ آپ کو بتایا اور آپ پھر اس راستے پر چلنے کے باوجود اب کیا ہے، کفر کی طرف جاتے ہیں اور اس آگ میں اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں اور وہاں گرتے رہتے ہیں، تو یہ میری مثال ہے۔ فرمانے کی مسئلہ تو مسئلہ رجل، میری مثال اس شخص جیسی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَنَا آخُذٌ بِحُجِّكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں، وَأَنْتَ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ هذه روایت البخاری، یہ امام بخاری کی روایت ہے، ولی مسلم، اور امام مسلم کی روایت میں نحوها، اسی طرح ہے، یعنی اوپر والی روایت اسی طرح ہے۔ وقال فی آخر، لیکن آخر میں امام مسلم یہ فرماتے ہیں، یعنی آخر میں یہ الفاظ زیادہ ہے، قال، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، بس یہ میری مثال ہے اور تمہاری مثال ہے، انا آخذ بحجزکم عن النار، کہ میں تم کو آگ سے بچاتا ہوں، حلم عن النار، حلم عن النار، کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو، فتغلبوننی، اور تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو، تقحمون فیہا، اور آگ میں اپنے آپ کو گراتے ہو، یعنی میرے روکنے کے باوجود بھی تم رکتے نہیں، مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور آگ میں اپنے آپ کو گراتے رہتے ہو، تو یہ مقصد ہے۔ آگے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر، مثال اس چیز کی جس کو دیکھ کر میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، یعنی مجھے رب نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس علم اور ہدایت کی جو میرے رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے، کمثل الغیث الکثیر، اس بارش کی طرح ہے جو بہت زیادہ ہو، اصاب ارضا، کسی زمین پر وہ بارش ہو جائے، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، تو اس زمین میں سے کچھ پاکیزہ حصہ ہو زمین کا، قبیلۃ الماء، جو پانی کو قبول کرے، فانبتت الکلاء والعشب، عشب الکثیرہ، اور پھر وہ زمین خشک اور سبز گھاس اگائے بہت ساری، وکانت منہا، اور ان میں سے بعض زمین ایسی ہو کہ اجادب، جو بہت سخت ہو، امسکت الماء، لیکن وہ پانی کو روک لے، نفع اللہ بها الناس، اور اللہ اس پانی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، فشربوا منہ، فائدے کی صورت بتا رہے ہیں کہ فشربوا، لوگ اس سے پانی پیے، وسقوا، اور دوسروں کو پلائے یا جانوروں کو پلائے، وزرعوا، اور اس سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرے، واصاب منہا طائفۃ اخری، اور بعض زمینیں اس میں سے ایسی ہوتی ہیں، طائفہ سے مراد بعض زمین کا ٹکڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ انما ہی قیعان، وہ چٹیل ہوتا ہے، پتھریلا ہوتا ہے، لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء، کہ نہ تو وہ پانی کو جذب کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی گھاس بھوس نکلتی ہے، یعنی وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ پر پانی گرتا ہے تو نیچے سرک جاتا ہے، تو نہ پانی کو جذب کرتا ہے اور نہ وہاں پر گھاس وغیرہ اگتی ہے، فذلک مثل، کا مثال دے رہے ہیں کہ یہ پہلی جو مثال ہے، فذلک مثل من فقہ، پس یہ مثال ہے اس شخص کی
جس کو دین میں سمجھ عطا کی گئی ہو، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ اس علم سے فائدہ حاصل کر دے جس کے ساتھ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، فَعَلِمَ، وہ علم حاصل کرے، وَعَلَّمَ، اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ پہلے جو دو زمینوں کی مثال دی، جو زمین کو جذب کرے اور پھر اس میں گھاس اگے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، یا زمین کو روک لے، پانی کو روک لے، وہ زمین سخت ہو اور لوگ اس پانی سے پھر فائدہ حاصل کریں، یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو اللہ کے دین میں جس کو سمجھ عطا کی گئی ہو اور وہ اللہ کے دین کو سیکھے، علم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ، اور دوسری مثال اس شخص کی لم يرفع بذلك رأسا، جو اس کی طرف سر نہیں اٹھاتا، یعنی دینی جو علم ہے، دینی جو سمجھ ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کی طرف آتا نہیں، یعنی اس کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هَدْيَ اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کوئی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم پر کتاب اتاری اپنی طرف سے، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ مضبوط احکامات، کچھ مضبوط آیات ہیں، محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ محکم آیات ہی اصل کتاب ہے، اخر متشابہات، اور ان میں سے بعض آیات جو ہے وہ متشابہ ہیں، متشابہ وہ ہوتے ہیں جس کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے کی ان کو کوشش نہیں کرتے، زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، تو وہ اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہے، یعنی وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس سے احکامات اور عقائد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش کی وجہ سے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہدایت مل جائے، بلکہ وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلی، اور اس آیت کی وضاحت اور اس کی تفسیر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان متشابہ آیات کی اور متشابہ الفاظ کی تفسیر کا علم اور حقیقی علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جن لوگوں کا علم مضبوط ہے، وہ علم میں کامل ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم رب العالمین نے ہماری طرف جو کچھ اتارا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ متشابہ اور محکم دونوں پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن متشابہ کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں، اس کی تعویل اور تفسیر تلاش نہیں کرتے باقی لوگوں کی طرح جو فتنہ پرست ہوتے ہیں ان کی طرح، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے حق کا ہے، سچ کا ہے، باقی اس کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو والراسخون فی العلم، راسخ فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے جو بھی ہم پر اترا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وقرأ الی ما یذکر اولو الالباب، اور آپ پڑھتے پڑھتے وما یذکر الا اولو الالباب یہاں تک آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی آیت کو مکمل ختم کیا۔ قالت، عائشہ فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتِ، جب تم دیکھو، وعند مسلم، اور امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہے، أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ، أَرَأَيْتُم، یعنی أَرَأَيْتِ کے بجائے أَرَأَيْتُم ہے، أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی ان کی تعویل اور ان کی تفسیر کے پیچھے لگے رہتے ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سَمَّاهُمْ، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا رب العالمین نے اس آیت میں نام لیا ہے، یعنی یبتغون، یعنی جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ پرست ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام دیا ہے، یعنی یہ فتنہ پرست ہیں۔ فاحذروہم، آپ ان سے بچو،
یعنی ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ یہ آپ کے ایمان کو، آپ کے عقائد کو خراب اور آپ کے دین کو خراب نہ کر سکے۔ تو بہت سے لوگ ہیں اس طرح، پہلے بھی گزرے ہیں، آج کل بھی ہیں، جیسے ثم استوى علی العرش، رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے۔ اب رب العالمین تو جسم سے پاک ہے، ہر جہت سے پاک ہے۔ رب العالمین کا کسی جگہ پر کسی جگہ کا رب العالمین کا احاطہ کرنا اور رب العالمین کے کسی جگہ میں محیط ہونا یہ ناممکن بات ہے اور عقل میں بھی نہیں آتی۔ تو بعض لوگ اس آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہ غیر مقلد حضرات اس کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اس آیت کی تفسیر میں پڑ جاتے ہیں اور اس سے یہ عقیدہ اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ رب العالمین عرش پر ہے اور رب العالمین عرش پر رہتے ہیں اور عرش رب العالمین کو محیط ہے، اور باقی دنیا جہان پر جو ہے رب العالمین کا جو ہے وہ علم ہے، باقی رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کی آیات سے، متشابہ آیات سے عقائد کا اختراع کرتے ہیں، عقائد بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہ راسخ فی العلم نہیں ہے اور یہ فتنہ پرست لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے فرقے اس طرح کے گزرے ہیں۔ بعض فرقے وہ تھے جو جن کو مجسمہ کہتے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ، وہ رب العالمین کے لیے ہی ایسے ہاتھ اور ایسے ہی پاؤں وغیرہ مانتے تھے جیسے عام انسان کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، جیسے لقد ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس طرح جو اس آیات میں رب العالمین کا ہاتھ یا رب العالمین کے ساق، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین اپنی ساق یعنی اپنی پنڈلی جہنم میں ماریں گے تو جہنم بھر جائے گی۔ تو اس طرح کی آیات سے وہ کیا کرتے تھے، رب العالمین کے لیے جسم کو ثابت کرتے تھے، تو وہ مجسمہ ہے۔ تو یہ ایسی آیات ہے جن کا علم رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں ہے، متشابہات ہے۔ تو مشابہات کے پیچھے پڑنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے، اور اس سے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ باطل فتنہ پرست لوگ ہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے کو دیکھو جو متشابہ آیات سے اپنے عقائد یا احکامات کو کیا کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، تو آپ ان سے بچو، کیونکہ وہ فتنہ پرست ہے، کہ یہ آپ کو بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، جیسے غیر مخالف اہل حدیث حضرات اور اس طرح کے منکرین حدیث وغیرہ ہیں، اس لیے کہ وہ متشابہ آیات سے ہی کیا کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں اور عقائد کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ عام بندے کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت متشابہات میں ہے یا محکم آیات میں، تو وہ فرماتے دیکھو قرآن کہہ رہے ثم استوى علی العرش، رب العالمین پھر عرش پر بیٹھ گئے، حالانکہ نہ رب العالمین بیٹھتے ہیں اور نہ کوئی جگہ رب العالمین کو محیط ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جگہ رب العالمین کو گھیر سکتی ہے۔ تو اس لیے ان آیات سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، لیکن وہ باطل پرست لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرست، وہ لوگوں کو اس وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ ان سے دور رہو اور اپنے ایمان کو بچاؤ۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ قال، فرماتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو سنا، دو آدمیوں کی آواز کو سنا، اختلفا فی آیت، جو کسی آیت کے بارے میں جگڑ رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے کسی آیت کے مصداق اور مراد کے بارے میں، کس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کیا ارتھ ہے، یہ مطلب۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہ الغضب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، یعنی ہماری طرف باہر نکلے، یعرف فی وجہ الغضب، اور ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، نظر آ رہے تھے۔ فقال، اور فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم باختلاف فی الکتاب، تم سے پہلے امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا کرتی تھی۔ رواہ مسلم۔ لیکن اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو شرک و کفر کا ہو اور بدعت کا ہو، اور اسی طرح جس سے ایمان کمزور ہوتا ہو۔ باقی یہ جو ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ علماء کے اختلاف امتی، میرے اختلاف امتی رحمت، اختلاف علماء امتی، میرے امت کے علماء کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ لیکن جو مسائل میں ہوتا ہے، لیکن عقائد میں جو اختلاف ہے، یہ جو
صحابہ کا اختلاف تھا، یہ آیت میں تھا، کسی عقیدے میں کے بارے میں تھا، اس وجہ سے رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا۔ تو عقائد میں جو اختلاف ہے وہ باعث سے کیا ہے فتنہ ہے، اور رب العالمین کے غضب کا کیا ہے ذریعہ ہے۔ لیکن جو وعلیکم السلام کمرے میں دیکھ پتہ نہیں 2 نمبر دوسرے نمبر، ہاں دوسرے نمبر۔ تو باقی جو احکامات میں اختلاف ہے، جس طرح امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا جو آپس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف علماء کا جو ہے یہ امت کے رحمت کا باعث ہے اور امت کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ تو وہ اختلاف مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو عقائد میں ہو، اور شرک و بدعت کا جو اختلاف ہے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہو۔ اس لیے بعض فتنہ پرست لوگ ان آیات اور اس طرح کی احادیثوں سے عام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان علماء کا آپس میں اختلاف ہے، امام مالک کا، امام یوسف کا، یہ حدیث حضرات زیادہ کرتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں لہٰذا یہ سارے باطل ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس اختلاف کے بارے میں جو مسائل اور احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رحمت قرار دیا ہے، تو تمام حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے جس کو غضب فرمایا یہ عقائد کا ہے، اور جس کو رحمت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، تو وہ کیا ہے احکامات کے اختلاف ہے۔ تو لہذا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، احکامات میں اختلاف رحمت ہے اور عقائد میں اختلاف جو ہے اللہ کے غضب و ناراضگی کا سبب ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے من سأل، جو سوال کرے، کس سے سوال کرے یعنی اپنے نبی سے سوال کرے، عن شیء، کسی ایسی چیز کے بارے میں، لم یحرم علی الناس، جو لوگوں پر حرام نہ ہو، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کے سوال کی وجہ سے لوگوں پر حرام ہو جائے، متفق علیہ، یعنی ایسے سوال نہ کیے جائے کہ اگر نبی اس کا جواب دے دے تو وہ چیز حرام ہو جائے، یا رب العالمین اس کی طرف سے حرام کا حکم نازل فرما دے۔ اگر کسی شخص کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے اس کے سوال کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کو اگر ایک حکم سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، بس اس کو کر گزرنا چاہیے رب العالمین کا حکم ہے، وگرنہ اگر اس پہ اور مزید سوالات کریں گے نبی سے تو رب العالمین کی طرف سے اور پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کس لیے سوال کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بے تکے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور صرف نبی کو تنگ کرنے کے لیے سوال نہیں کرنے چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اور مزید پابندیاں نہ لگیں، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو گئی تو سارا کا سارا گناہ اس شخص کے ذمے پر ہوگا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، جب ان کو کہا گیا کہ آپ گائیں ذبح کریں، تو بلا وجہ ایک حکم سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس گائیں ہیں اس کو ذبح کریں، تو انہوں نے بلا وجہ سوالات شروع کر دیے کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، پھر رب العالمین نے اس کی عمر بتائی، پھر فرمایا کہ وہ اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، اس نے کبھی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو رب العالمین بار بار اس پر سوالات کے جوابات دیتے رہتے تھے، تو اس سے وہ حکم ان کے لیے اتنا سخت ہو گیا کہ مفسرین نے لکھا اگر وہ انشاءاللہ وَإِنَّا انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ یہ الفاظ نہ کہتے تو ان کو وہ گائے کبھی بھی نہ ملتی، لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت کی وجہ سے وہ گائے ان کو مل گئی۔ تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی حکم سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے متعلق آپ سوال کریں اپنے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو حکم سمجھ میں آیا پھر اس کے باوجود بلا وجہ کے بے تک کے سوال کیڑے نکالنے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور نبی کے موجود ہوتے ہوئے ایسے سوال تو اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ وہ حکم رب العالمین اور مزید سخت کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، یہ حلال چیز۔ ونبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ہوں گے، یعنی دجالی فطرت ہوگی ان کی اور بہت زیادہ جھوٹے ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس احادیث میں سے بما لا تسمعوا، ایسی باتیں لائیں گے، لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، فإیاکم وإیاہم، تم ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو،
لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تاکہ وہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر سکے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی اگر تمہیں گمراہ کر دیا تو تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے۔ رواہ مسلم۔ اب اس حدیث میں یہ الفاظ ہے یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس احادیث سے ایسی باتیں لائیں گے، بما لا ایسی باتیں، بما لم تسمعوا، یہ جو ما ہے یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، بما ایسی چیزیں لائیں گے، یا تو وہ احادیث کی قسم میں سے ہوں گے، یعنی تمہارے پاس احادیث میں سے ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ حدیثیں تم نے سنی ہوں گی کبھی، نہ تمہارے آبا و اجداد نے کبھی سنی ہوں گی، یعنی وہ لوگ حدیثوں کو گھڑیں گے، حدیثیں وضع کریں گے، اپنی طرف سے حدیثیں بنائیں گے، تو وہ حدیثیں ظاہر سے بات ہے نہ آپ نے سنی ہوں گی، نہ آپ سے پہلے آبا و اجداد نے وہ حدیث کبھی سنی ہوگی، اپنے آپ سے گڑھ کر اور لوگوں میں اس حدیث کو پھیلائیں گے جس سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ جیسے یہ شیعہ اور روافظ وغیرہ، ان کا یہی کام ہے کہ حدیثیں گھڑتے ہیں اور لوگوں میں پھر اس کو پھیلاتے ہیں، اور مختلف حدیثیں ہیں جیسے التقیۃ من اعشار الدین لا ایمان لمن لا تقیۃ له، جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تقیہ نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں التقیۃ من اعشار الدین، تقیہ جو ہے دین کا 10واں حصہ ہے۔ اس طرح کی مختلف گڑھی ہوئی حدیثیں کہ اس کو کسی نے نہیں سنا۔ اور دوسرا مطلب اس کا ہو سکتا ہے یأتونکم من الاحادیث بما لا تسمعوا، تمہارے پاس احادیث سے ایسے مسائل ثابت کریں گے، حدیث سے ایسے مسائل نکال کر لائیں گے تمہارے پاس کہ وہ مسائل نہ تم نے کبھی سنے ہوں گے، نہ تمہارے آبا و اجداد نے کبھی سنے ہوں گے۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر یہ مفہوم عام ہے، بہت سارے فرقے اس میں آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر غیر مقلد جو ہے اہل حدیث وہ اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے مسائل احادیث سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ملکہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ حدیث نہ مسائل نہ انسان نے کبھی سنے ہوتے ہیں، نہ ان کے آبا و اجداد نے کبھی سنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے وہ کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے، عورتیں بھی مسجدوں میں آ کر اور ٹانگیں کھول کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے، تو اس طرح کے اور بہت سارے سینکڑوں مسائل ہیں ان کے جو آج کل نہ کسی امام سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے، نہ کسی محدث سے ثابت ہے، انہوں نے اپنی طرف حدیث سے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بات ہے، تو لہٰذا یہ دونوں گروہ اس میں آ جاتے ہیں، جو احادیث بھی گڑھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اس حدیث کے تحت، اور اس کی مصداق ہے اس حدیث کے، اور وہ گمراہ ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دجال اور کذاب ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی ہے جو حدیث سے ایسے طرح کے مسائل ثابت کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور نہ ان کو کسی کے نہ آبا و اجداد نے سنا، پہلے لوگوں نے ان مسائل کو کبھی سنا ہے، اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کبھی اس کو کبھی سنیں گے، اور نہ موجودہ لوگوں نے اس کو کبھی سنا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس میں اگر یہ مفہوم لیا جائے تو اس میں سارے فرق تقریباً آ جاتے ہیں، زیادہ تر غیر مقلد حضرات۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ فرماتے ہیں کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیۃ لاہل الاسلام، اہل کتاب یعنی یہودی تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ اہل کتاب کی نہ تم تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، یعنی وہ جو آپ کو سناتے ہیں تفسیر، نہ اس تفسیر کی تم تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ وقولوا، اور کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اللہ نے ہمارے طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ لا تصدقوا ولا تکذبوا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی باتیں ہیں، اسرائیلی جو روایات ہیں تورات اور انجیل کی جو باتیں 3 طرح کی ہیں، یا تو وہ قرآن مجید سے میل کھاتی ہیں، جیسے فرعون غرق ہوا اور اس طرح کی باتیں، تو جو قرآن مجید جس کی تصدیق کرتا ہے جن باتوں کی، تم بھی اس کی تصدیق کرو، یا حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے تم بھی اس کی تصدیق کرو۔ اور جو باتیں قرآن مجید کے مخالف ہے یا حدیث کے مخالف ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں اس کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف باتیں ہوتی ہیں جو عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ ایک نبی کے مناسب ہو۔ تو اس طرح کی باتیں جو قرآن مجید اور احادیث کے خلاف ہے، مخالف ہے، ان کی تم تکذیب کرو۔ اور بعض باتیں ایسے ہیں کہ نہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ قرآن اور احادیث اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی وہ ایسی باتیں ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہوا ہو اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، انہوں نے اپنے آپ سے لکھی ہو، تو ایسی باتیں ہیں کہ نہ قرآن مجید میں وہ باتیں موجود ہیں
اور نہ قرآن مجید اور حدیث نے اس کا انکار کیا ہے، تو ایسی باتوں کی نہ تم تصدیق کرو اور نہ تم تکذیب کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سچ ہو اور تم تکذیب کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، اور ہم ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہو اور تم تصدیق کرو اور گناہ گار ہو جاؤ، تو اس وجہ سے نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ تو یہ وہ ان باتوں کے متعلق ہے جن کے قرآن مجید نے نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی، تو ان کی تم بھی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ باقی جو قرآن مجید کے مخالف ہے اس کی تکذیب کرو، اور جو قرآن مجید کے حق میں ہے اس کے موافق ہے اس کی تصدیق کرو۔ تو وہ دو صورتیں اس میں مراد نہیں، اس میں وہ تیسری صورت مراد ہے، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکلام ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے روایت کر دے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جھوٹا انسان جو بھی بات سنتا ہے بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتا ہے، تو یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی رب العالمین نے ان کی امت میں بھیجے ہیں تو اس امت میں ان کے لیے کچھ ساتھی تھے، مدد و اصحاب، حواریون سے مراد مددگار تھے، و اصحاب اور ساتھی تھے، یأخذون بسنتہ، جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کی تابعداری کرتے تھے، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہونے لگے، یعنی وہ نسل ختم ہوگی، پھر اس کے بعد ایسی نسل پیدا ہوگی، ان کے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون، کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، یعنی باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے، بہت دینداری کی باتیں کرتے تھے، ما لا یفعلون، لیکن وہ عمل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زبانی جمع خرج تھا، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کام ایسے کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں ہوتا تھا، جو رب العالمین اور نبی نے حکم دیا وہ کام نہیں کرتے تھے، اپنی من چاہی زندگی گزارتے تھے اور من چاہی اعمال کرتے تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، پس جس نے ان سے اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے، یعنی جس نے ان لوگوں کو روکا اپنے ہاتھ سے اللہ کی نافرمانی سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جس نے ان سے جہاد کیا اپنی زبان کے ساتھ وہ مومن ہے، یعنی جس نے ان کو اپنی زبان کے ساتھ روکا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جس نے ان کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے، یعنی اپنے دل میں ان کو برا سمجھا وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد یعنی دل میں برا سمجھنے کے بعد اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ بھی نہیں ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، حبۃ خردل، یعنی ایک جو کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان نہیں ہے اس کے بعد، یعنی اگر کوئی شخص کسی برے کام کو دل سے برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں ایمان کے جو کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ ایمان کا نہیں ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ دل سے کسی کام کو برا سمجھے۔ اگر دل سے کوئی شخص کسی برے کام کو برا نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آج کل ہم سینکڑوں گناہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، تو زبان اور ہاتھوں سے روکنا تو درکنار، ہم دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، تو دل سے برا سمجھنا چاہیے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ مثل الاجر مثل اجور من تبعہ، جس نے کسی شخص کو ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی تابعداری کرنے والے کو ملے گا، یعنی اگر اس شخص نے جس کو بلایا گیا وہ اس نے اس کی بات مان کر اس حکم کی تابعداری کر لی تو اس کو جتنا اجر ملے گا اتنا اس بلانے والے کو بھی ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور اس وجہ سے یعنی اس کو اجر ملا اس وجہ سے اس بندے کے عمل میں اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو رب العالمین اپنی طرف سے اجر دے گا۔ ومن دعا
इला ज़लालतिन कानत अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसिम मन तबिअहु ला यनक़ुस ज़ालिका मिन आसिमिहिम शैअ। और इसी तरह किसी ने किसी को गुमराही की तरफ दावत दी तो उसको इतना ही गुनाह मिलेगा जितने के उसके ताबेदारी करने वाले को गुनाह मिलेगा। ला यनक़ुस ज़ालिका मिन आसिमिहिम शैअ। और ये गुनाह उसके गुनाह में से, और ये उसको गुनाह का मिलना ये उनके गुनाह में से कोई कमी वाक़ नहीं करेगा, यानी उनको भी पूरा पूरा गुनाह मिलेगा और इसको भी पूरा पूरा गुनाह मिलेगा। वानहु क़ाल, और उन्हीं से यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदउल इस्लाम गरीबन या बदल इस्लाम गरीबन व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम गरीबों में ज़ाहिर हुआ था, यानी जब इस्लाम ज़ाहिर हुआ तो गरीबों ने इसको कबूल किया। व सयऊद कमा बदा, और अन करीब ये उसी तरफ वापस लौटेगा जैसे कि ये ज़ाहिर हुआ था, यानी इस्लाम फैलेगा फिर वापस सिमट कर उन लोगों में आ जाएगा, उसी तरह आ जाएगा जैसे कि फैला था। फतूबा लिल गुरबा, तो गरीबों के लिए खुशखबरी है, यानी जब उम्मत में फितने ज़ाहिर होंगे और उम्मत पर मुसीबतें आएंगी, मुसलमान हर जगह मारे खाएंगे, तो उस वक़्त बहुत से लोग इस्लाम को छोड़ देंगे लेकिन गरीब उसको मजबूती से पकड़े रखेंगे। तो इसलिए गरीबों के लिए खुशखबरी है। फरमाया कि इस्लाम गरीबों में ज़ाहिर हुआ था और अनकरीब ये वापस पहली वाली हालत पर लौट कर आएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो गरीबों के लिए खुशखबरी है। रवाहु मुस्लिम। वानहु क़ाल, और उन्हीं से रिवायत यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूल, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ईमान ला यरज़ु इलल मदीनति कमा तारज़ल हय्यतु इला जुहरिहा। इस्लाम इसी तरह मदीना में सिमट जाएगा जैसे कि सांप अपने बिल में सिमट जाता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी हर जगह पर लोग मारे खाएंगे और मुसलमान जो है वो मदीना में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दज्जाल नहीं आ सकेगा और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये लोग दज्जाल से छुप कर और काफिरों से छुप कर इस मदीना की तरफ आ जाएंगे और मदीना में सिमट कर रह जाएंगे, यानी मुसलमान इतने कम हो जाएंगे और सारे के सारे मदीना में आ जाएंगे। और फिर आपने मिसाल देकर फरमाया जैसे कि सांप अपने बिल में क्या हो जाता है, सिमट जाता है। सांप होता तो बहुत लंबा है लेकिन बिल में अपने आप को गोल मगोल करके अपने आप को बिल में क्या करता है, समेट देता है। इसी तरह मुसलमान बहुत सारे होंगे लेकिन मदीना में अपने आप को समेट कर रख देंगे, बाकी तमाम दुनिया से निकल कर सारे के सारे मदीना में जमा हो जाएंगे। ये कुर्ब क़यामत होगा। अब दो हदीसें ऐसी है जिसको मसाबी सुन्ना ने इस फसल अव्वल में बयान किया था, लेकिन साहिब मिशकात ने इसको बयान नहीं किया फसल अव्वल में, तो उनका तज़किरा कर रहे हैं कि वो हदीसें मैंने कहाँ पर जिक्र की है। तो फरमाते हैं वसनज़कुर हदीस अबी हुरैरा ज़रूनी मा तरक्तुम, कि अबू हुरैरा तालन की वो हदीस कि मुझे ज़रूनी मा तरक्तुम, ये हदीस मैंने जिक्र की है, इसको हम जिक्र करेंगे फ़ी किताबिल मनासिकिल हज, फ़ी किताबिल मनासिक यानी किताब मनासिक में यानी किताबुल हज में। वह हदीस मुआविया व जाबिर, और हदीस और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दो हदीसें हैं कि ला यज़ालु मिन उम्मती वला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, यानी एक हदीस है ला यज़ालु मिन उम्मती और दूसरी हदीस है ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती। ये इंशाअल्लाह हम इसको जिक्र करेंगे फ़ी सवाबि हाज़िल उम्मा, बाबू सवाबि हाज़िल उम्मा, बाबू सवाबि हाज़िल उम्मा में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।